نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیسے ہی گرمیوں کا موسم آیا اور جناب علی بے شمار احباب نے فرمایا کہ جسم میں گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، جسم جل رہا ہے، جسم تپ رہا ہے۔ اب یہ جو جسم جلنا اور تپنا ہے یہ گاؤں دیہات میں تو ہینڈ پمپ اور کنویں کے پانی سے اور نہر کے پانی سے اور آبشار کے پانی سے نہانے سے یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جاتا ہے۔ شہر میں تو پانی نہیں آتا، نہاؤ گے کدھر؟ جو پانی مل رہا ہے وہ 60 روپے لیٹر خرید رہے ہو، اسے نہاؤ گے کدھر؟ وہ پینے کو بہت ہو جائے، شہر والوں کو تو بہت ہے، پانی نہیں مل رہا شہر والوں کو، تو ابھی شہر والا کیا کرے بھائی، جینا تو اس نے بھی ہے بھائی۔ تو اس کے لیے اچھا جسم میں جب زیادہ گرمی ہو جائے، حدت ہو جائے، تپش ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آگے جا کے دیکھنے میں لگ رہا ہے گرمی کچھ بھی نہیں بھائی، اس میں یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، یہ گرمی آگے جا کے خون پکانا شروع کر دیتی ہے جی، اور خون کے پکنے کا عمل اگر شروع ہو گیا یہ سوزاک کا مرض پیدا کر دیتا ہے۔ سوزاک سمجھتے ہو؟ خون پک کے جو لال رنگ ہے وہ سفید رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پھر وہ سفید رنگ جب پیلے رنگ میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کو پیپ کہتے ہیں، پس کہتے ہیں، پس سیل کہتے ہیں، اور پس سیل اگر بن گیا تو مرد کی رپورٹ کے جو 17 پوائنٹ ہیں وہ 17 کے 17 ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اسپم ڈی ایکٹیو، موٹیلیٹی ڈی ایکٹیو، ریپڈ لائنر ڈی ایکٹیو، اسپیڈ لائنر ڈی ایکٹیو، ٹھیک ہے، اور اسپرم کاؤنٹ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو باڈی کا ٹمپریچر آپ کے خون کو پکا دیتا ہے، اور خون کے پکنے کا عمل سرخ رنگ سے سفید اور سفید رنگ سے پیلے رنگ میں، کریم کلر میں، کریم سے پیلے رنگ میں تبدیل ہو کے جب حالت نظر میں نظر آ سکتا ہو تو وہ پیپ ہے، وہ پس ہے، وہ پس سیل ہے، اور یہ مرد کے لیے کم از کم انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو سوزاک شدید ٹمپریچر سے ہوتا ہے جی، اکثر بابا جی کتابوں میں لکھ چلے گئے جناب علی کہ سوزاک زنا سے ہوتا ہے، صرف کوئی بات نہیں، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہوگا، میں انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، انہوں نے اچھی نیت سے لکھا ہوگا کتابوں میں تاکہ آپ برائی سے بچ جائیں، آپ گناہ میں نہ پڑیں، تو ان کی نیت یقیناً اچھی ہوگی، ان کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن بیسیکلی خون جو آگ میں جب تپتا ہے تب کہیں جا کے سوزاک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، خون کے پکنے کا عمل سوزاک پیدا کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اب آپ سمجھ گئے کہ جسم کا گرم ہونا کہاں تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بخار کو فوراً کیوں گرایا جاتا ہے؟ بخار میں تیرو مزے سے گھر والوں کو بولو روٹی پکا لو ہمارے اوپر، نہیں، بخار گرایا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ بخار کا ٹمپریچر جو ہے آپ کے خون کو نہ پکا دے، خون کو بچانے کے لیے جو ہے آپ اس کا علاج کریں۔ تو اسی طرح جسم تپ رہا ہے لیکن تھرمامیٹر پر کوئی بخار نہیں آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جسم گرم ہو رہا ہے، یہ جسم جو ہے یہ خون کو پکا دے گا، کیونکہ عام بخار جو ہوتا ہے وہ جگر کی گرمی سے آتا ہے، نا پرابلم، آپ گرا لیتے ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بخار ہو گیا، چکن گونیا کا بخار ہو گیا، ڈینگی وائرس کا بخار ہو گیا، یہ سارے بخار اعصابی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی خون پہ اثر نہیں پڑتا، ہاں پلیٹلیٹس گرتا ہے، جتنے بھی اعصابی بخار ہیں اس میں پلیٹلیٹس گرتا ہے، لیکن جو جگر کا بخار ہے اس میں خون پر ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا، لیکن گراتے آپ دونوں بخار ہو، لیکن جب جسم جل رہا ہے اور جسم گرم ہو رہا ہے، جسم کھول رہا ہے، تو ایسی صورت میں خون پکے گا، خون پک سکتا ہے، اور خون اگر پک گیا تو آپ سوزاک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو پرانے زمانے کی بات ہے نا، غلط جگہ جاؤ گے تو سوزاک ہوگا، ایسا نہیں ہے، سوزاک ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، خون ادھر بھی پکنے کا عمل جو ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی مشکل نسخے میں نہیں پھنسا رہا آپ کو، کسی لمبے چکر میں نہیں ڈال رہا، میں بات کرتا ہوں ایک آسان، جو کہ آپ کی ذہنی مینٹلٹی جو ہے اس کو قبول بھی کرے، ایکسیپٹ بھی کرے، اس پر امپلیمنٹ بھی کر جائے اور اس کے ایکشن کو ڈیلیور بھی ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں کرنا کیا ہے کہ بھری دوپہر کب ہوتی ہے؟ 11:52 پر بھری دوپہر شروع ہو جاتی ہے، صحیح جو زوال کا ٹائم مجموعی چاروں موسم کا ملا دو تو 11:52 سے شروع ہو جاتا ہے، تو 11:52 کے بعد یعنی کہ فکس 12 بجے کر لو، 12:30 بجے کر لو، اس ٹائم پہ آپ پیٹ بھر کے تربوز کھا لیں، بس ہو گیا کام، آپ کے خون میں تسکین پیدا ہو گئی، آپ کے جسم میں تسکین پیدا ہو گئی۔ اور اگر آپ نے 7 دن لگ کے کھا لیا بھری دوپہر کو تربوز، پیٹ بھر کے 7 دن لگ کے کھا لیا، اگر چھوٹے چھوٹے پیس کھاؤ گے نا تو جلدی تھک جاؤ گے، زیادہ کھا نہیں سکو گے، ہاں بڑے بڑے انہیں موٹے موٹے پیس کاٹنے ہیں، گڑ گڑ کر کے کھانا ہے اس کو، تب تو آپ پیٹ بھر کے کھا سکو گے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بیج آ جائے نا منہ میں تو بیج بھی چبا کے کھا لینا، اس کے بیج بڑے ہی فائدہ مند ہے، بیج کا فائبر بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے 7 دن لگ کے مسلسل کھا لیا تو جو بیکار میں جو جسم جل رہا اور کھول رہا ہے، یہاں تک کہ پہلے جسم جل رہا ہے، پھر یہ مونڈے جل رہے ہیں، پھر کمر جل رہی ہے، ران جل رہی ہے، اور خفیہ جگہوں میں سیکرٹ پارٹس میں آگ لگ رہی ہے، تو اور جناب علی آگے چل کے دماغ کھولنا شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے 7 دن لگ کے کھا لیا تو یقین کیجئے کہ پوری گرمی کا سیزن، ویسے تو اللہ آپ کو دے تو آپ جتنا چاہے کھا لیں، جب تک گرمی ہے، سورج ماموں ناراض ہیں آپ سے، تو اس وقت تک آپ نے پیٹ بھر کے روز کھانا ہے، لیکن کم از کم آپ نے 7 دن بھی کھا لیا تو گرمی کا سیزن نکل جائے گا، اور جناب علی آپ کا خون دوبارہ ٹمپریچر نہیں پکڑے گا، خون آپ کا نارمل موڈ میں رہے گا، اور آپ سوزاک جیسے مرض سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ سوزاک میں جہاں آپ یہ دیکھتے ہو کہ پسل بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے مردانہ رپورٹ کے سارے پوائنٹ ڈی ایکٹیو ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے سوزاک کی کیفیت میں
کہ اس میں جناب علی فیسٹولا بھی ہو سکتا ہے۔ فیسٹولا کیا ہوتا ہے؟ باتھ روم کے بالکل آخری والی جگہ میں ایک ٹیوب بنتی ہے، اس میں پیپ جمع ہوتا ہے، پیپ جب تک جمع ہوتا رہے گا آپ تکلیف میں رہیں گے۔ فیسٹولا کو اور نواسیر بھی کہتے ہیں، بھگندر بھی کہتے ہیں، اور جس دن وہ پھٹے گی تو ایک دو دن آپ کو سکون مل جائے گا، پھر وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ معمولی مصیبت نہیں ہے، بندے کو بیٹھنا مشکل پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بچائے، اللہ رحم کرے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پسل کی موجودگی میں، سوزا کی کیفیت میں، رات کو آپ کی ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے دو کالی کالی مونچھوں والے نا ٹانگ پکڑ کے گھما رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، تو بڑی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیگم بیچاری کوٹ کے اس کے ہاتھ میں درد آ جاتا ہے، اب اس کا ہاتھ کو کون کوٹے گا؟ آپ کی ٹانگ تو اس نے کوٹ دی، اس کا کیا ہوگا، ہے نا؟ تو لہٰذا ان سب چیزوں سے آپ بچ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بڑی آسان طریقے سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ موسم در موسم عین بر وقت موسم کے جو پھل اتارتے ہیں، پھل عطا کرتے ہیں، پھل پیدا فرماتے ہیں، یہ آپ کے سسٹم کو اپ گریڈ کرتا ہے۔ ہر نئے موسم میں جو اللہ تعالیٰ نئے نئے پھل دیتے ہیں وہ فوری طور پر آپ کا جو ورژن ہے اس کو اپ گریڈ کرتا ہے۔ تو یہ موسمی پھل ہر حال میں کھانے ہیں۔ تو ابھی گرمیوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو تربوز دے رکھا ہے، تاکہ تربوز کھا کے آپ کا باڈی کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے، اور پھر اس کے فوراً بعد آم کھائیں گے تو آم کھانے سے باڈی ٹمپریچر بڑھ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہے، اگر تم ذرا سا غور کر لو تو جتنے بھی جل رہے ہیں کڑ رہے ہیں ان کے لیے میری خدمت میں عرض ہے کہ 7 دن تربوز ضرور کھا لو، پیٹ بھر کے کھا لو۔ اور تربوز کھا کے کیا کرنا ہے؟ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آئے گا، اس سے بچنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تربوز کھا کے 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا ہے، بس آپ خوشحال گلاب کے پھول کی طرح کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔